یاسر پیرزادہ کا کالم کچھ نان اوفینسو مزاح کے بارے میں۔ گاؤں کے چودھری کی شادی تھی، مراسی کو بھی دعوت ملی۔ وہ خوش پہنچ گیا کہ گوشت کھانے کو ملے گا، مگر جب کھانا پیش کیا گیا تو مراسی کے حصے میں فقط شوربہ ہی آیا، بوٹی نہ ملی۔ مراسی نے پھر سالن مانگا تو دوبارہ اس کی پلیٹ شوربے سے بھر دی گئی۔ 2-3 مرتبہ جب ایسا ہی ہوا تو مراسی نے سالن کی پلیٹ پرے رکھی اور چودھری کے بیٹے کو آواز دے کر کہا، پتر ذرا ٹوتھ پک دینا، میرے دانتوں میں شوربہ پھنس گیا ہے۔ یہ لطیفہ ایجاد کرنے کے بعد میں آپ سے داد طلب کرنے ہی والا تھا کہ اچانک خیال آیا کہ اس لطیفے میں لفظ میراثی کچھ مناسب نہیں، اس سے تحقیر کا پہلو نکلتا ہے اور یہ بات کسی حد تک اہانت آمیز اوفینسو بھی ہے، لہٰذا فی زمانہ اس لطیفے کے جملہ حقوق اپنے نام کروانے سے بہتر ہے کہ اس سے اعلان لا تعلقی کر دیا جائے۔ مزاح لکھنا اب پہلے سے کہیں زیادہ مشکل کام ہو گیا ہے، ہر دم یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی اہانت امیز جملہ قلم سے نہ نکل جائے، مزاحیہ تحریر سے کسی قوم یا ذات کی دل آزاری نہ ہو جائے، یا خواتین کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ لکھ دی جائے جو انہیں اوفینسو یا نازیبا و بیہودہ لگے۔ مگر پھر خیال آتا ہے کہ مزاح تو تخلیق ہی نہ ہمواری کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر وزیر آغا نے اپنے مضمون اردو ادب میں طنز و مزاح میں لکھی تھی۔ مطلب یہ کہ سیدھی سادی بات سے مزاح پیدا نہیں ہو سکتا، مزاح اسی صورت میں پیدا ہوگا جب کسی بے معنی صورتحال کی تصویر کشی کی جائے گی یا کسی شخص کی عادات و خصائل کو مبالغہ آمیز انداز میں پیش کیا جائے گا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مزاح پیدا کرتے وقت اپاہج لوگوں کی مزدوری کو نشانہ بنایا جائے، خواجہ سراؤں کی تضحیک کی جائے یا معاشرے کے کسی کمزور طبقے، خواتین، اقلیتوں وغیرہ پر جملے کس کے انہیں مشق ستم بنایا جائے۔ اسی طرح رنگ، نسل، جنس یا قومیت کی بنیاد پر مذاق کا نشانہ بنانے کو بھی آج کل کے جدید دور میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور مزاح نگاروں سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ان باتوں سے بالاتر ہو کے اعلیٰ قسم کا مزاح تخلیق کریں گے۔ ایک ستم ظریف کا خیال ہے کہ ایسی کری شرائط کے بعد اس قسم کے لطیفے ہی بچیں گے۔ استاد شاگرد سے، بتاؤ توانائی کسے کہتے ہیں؟ شاگرد، جس توے پر نائی بیٹھا ہو سکتا ہے کل کلاں کو کسی نائی کو یہ لطیفہ بھی برا لگ جائے، ویسے بھی لفظ نائی شاید تضحیک امیز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا کوئی لطیفہ یا جملہ ہو سکتا ہے جس میں کسی عورت کے بارے میں مذاق ہو اور خواتین کو وہ اوفینسو نہ لگے؟ اس سوال کے جواب میں یار لوگ مجھے کچھ مغربی ٹی وی شوز تجویز کرتے ہیں جن میں کمال مہارت سے ایسا مزاح تخلیق کیا گیا ہے جس میں عورتوں پر جملے بازی بھی ہے اور وہ اہانت امیز بھی نہیں لگ رہا۔ خواتین کے بارے میں مزاح کو اگر ہم کسی سخت گیر فیمنسٹ کے نقطۂ نظر سے پرکھیں تو پھر ہمیں اردو ادب کے سب سے بڑے مزاح نگار مشتاق یوسفی کے کئی جملے ان کی کتابوں سے حذف کرنے پڑیں گے۔ مثلاً حاکم بدہن کے ایک مضمون صنف لاغر میں یوسفی صاحب لکھتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ 24 سال کے سن میں جو خاتون 8 کا ہنسا نظر آتی ہے وہ 42 سال کی عمر میں 2 چشمی ہے بن جائیں۔ ہر سمجھدار عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی چربی کی دبیز تہوں کے خول کو سام کی کینچلی کی طرح اتار کر اپنی عزیز سہیلیوں کو پہنا دے، عقد ناگہانی کے بعد، جس سے کسی کو مفر نہیں۔ ہر لڑکی کی بیشتر وقت اپنے وزن اور شوہر سے جنگ کرنے میں گزرتا ہے۔ ہماری رائے میں کسی پڑھی لکھی عورت کے لیے اس سے سخت اور کون سی سزا ہو سکتی ہے کہ اسے 40 دن تک اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھلایا جائے۔ تاریخ شاہد ہے کہ آج تک کسی موٹی عورت کی وجہ سے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اگر یہ جملے یوسفی صاحب کے نہ ہوتے تو میں کبھی لکھنے کی جرات نہ کرتا۔ مدعا فقط اتنا ہے کہ خواتین کے باب میں مزاح پیدا کرنے کی یہ سہولت آج کے زمانے کے مزاح نگار کو میسر نہیں رہی، کیونکہ اب یہ مزاح اوفینسو اور بیہودگی ذیل میں آتا ہے۔ یوسفی صاحب کا احترام اپنی جگہ، مگر یہ جملے آج کے دور کے مطابق اوفینسو ہی سمجھے جائیں گے۔ تاہم آج یوسفی صاحب زندہ ہوتے تو اپنی زبان دانی اور مہارت سے یقیناً اسی کرے معیار کا مزاح تخلیق کرتے جو کہکہ لگانے پر مجبور تو کرتا مگر اوفینسو نہ ہوتا۔ میری رائے میں ایک صحت مند معاشرے میں اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے پر ہنس سکیں اور اپنے بارے میں لطیفے سن کر کہکہ لگا سکیں۔ مغرب میں مختلف قومیتوں پر لطیفے بنائے جاتے ہیں، بلونڈ عورتوں کے لطیفوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ انگریزوں نے آئرش قوم کے بارے میں اس طرح کے لطیفے گرے جیسے ہم نے سکھوں کے بارے میں، مگر وہاں اسے برداشت کیا جاتا ہے۔ اس پورے معاملے میں اصول ایک ہی ہے کہ معاشرے کے پسے ہوئے اور مظلوم طبقات کو تضحیک کا نشانہ بنانا مزاح نگاری نہیں، معذوروں،
خواجہ سراؤں یا حسن کے ایک مخصوص معیار پر پورا نہ اترنے والی خواتین یا مرد حضرات کو ان کی کسی جسمانی کمزوری یا کجی بنیادوں پر مذاق کرنا، اپنے طبقے کے زور پر خود کو برتر سمجھتے ہوئے کسی پر جملے کسنا صریحاً ناقابل قبول اور قابل مذمت بات ہے۔ اس کی بجائے معاشرے کے طاقتور طبقے پر طنز کرنا اور اسے اپنے قلم کے نشتر چبو کر زچ کرنا بہادری کا کام ہے۔ اور اب منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ایک نان افینسو لطیفہ پیش ہے۔ کسی نے فیس بک پر سوال کیا کہ اگر پہلے زمان کا انسان ارتقائی عمل کے نتیجے میں بندر سے انسان بنا تھا تو آج کل کے بندر کیوں انسان نہیں بن رہے؟ ایک صدم ظریف نے جواب میں لکھا، ہن او خوراکاں ہی نہیں رہیاں۔ ممکن ہے کسی بندر کے لیے یہ جملہ بھی اوفینسو ہو۔